السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں موس اینڈ ماما چینل۔ تو جی آج کو میری ریسپی ہے وہ ہے بوندی، بیسن کی بوندی بنائیں گے۔ وہ ہے اسپیشل ہے رمضان کے لیے۔ اس کو آپ بنا کے یوز بھی کر سکتے ہیں اور سیو بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بیسن لیا تھا برتن میں، اور اس کے بعد اجوائن، یہ ہے میٹھا سوڈا، اور اس کے بعد ہے یہ نمک۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں اس میں بیسن میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ بیسن کو آپ چھان کے بھی یوز کر سکتے ہیں، میں نے چھان کے پہلے رکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو اب اچھے سے اس میں مکس کروں گی۔ وہ جو اس کے ہے یہ مسالے ایڈ کرنے کے بعد نمک، میٹھا سوڈا، اور اس کے علاوہ ہے اس میں اجوائن شامل کی ہے۔ اجوائن جو ہے وہ ہاضمے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے، تو اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کروں گی، اور اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کو پتلا مثلاً گاڑھا رکھنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک رکھنا ہے، تاکہ اس کی جو بوندی ہے وہ اچھی سی بنے گی۔ تو یہ دیکھیں جی، اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ایڈ کروں گی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں مکسنگ اس کی بہت اچھی ہوگی۔ آپ اس کو مکس جو ہے وہ الیکٹرک جو بیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو ایزی لگے۔ میں اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی کر رہی ہوں، چمچ کے ساتھ ہی کر رہی ہوں اس کو بیٹ۔ تو آپ جو ہے وہ اس کو اس میں کر سکتے ہیں، بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ وہ جلدی کام ہو جائے گا اور یہ ٹائم بھی کم لگے گا۔ تو میں اس کو ہاتھ سے کر رہی ہوں، اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں تھکنیس اس کی بس اتنی سی رکھنی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کی تھکنیس نہیں رکھنی ہے، وہ تھکنیس نہیں رکھنی، زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اور پھر ہارڈ بوندی بنے گی، اس طرح سافٹ ہوگی۔ اس کے بعد 10 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دینا ہے، 10 منٹ ریسٹ لازمی دینا ہے، پھر بہت جو ہے وہ یہ سافٹ اور کرنچی بنے گی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی 10 منٹ کے بعد اس کو کیا تھا، چیک بھی ہو گیا تھا ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے آئل جو تھا وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد جو تھی یہ دیکھیں کوئی بڑا اس طرح کا برتن لے کے جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں، اس میں میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں بیسن کی بوندی۔ تو یہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت سا کلر آیا، اور آئل جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو وہ ڈالتے وہ جو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اندر سے وہ صحیح طرح سے وہ پکے گی نہیں۔ تو جی ویورز، آپ نے بوندی کو اس طرح چھوٹی چھوٹی سوراخ والا کوئی بھی برتن لے لینا ہے، اس میں ایسے ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب سے آسان جو ہے، اور گھر میں ہر گھر میں یہ برتن موجود ہوتا ہے، یہ والا بڑے والا چمچ جو ہوتا ہے۔ تو اس کو فوراً نہیں ہلانا، کچھ سیکنڈ کے بعد اس کو اچھے سے ہلانا ہے، جو ساتھ جو اس کی جڑی ہوئی ہے ہو جائے گی، علیحدہ سے ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے، بہت زیادہ کلر اس کا ڈارک نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے بعد بوندی جو ہے یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گئی ہے، اور جی اس کو میں نکالنے لگی ہوں۔ بیسن 1 سے 2 دفعہ میں نے بوندی جو ہے وہ ڈالوں گی اور کمپلیٹ ہو جائے گا وہ۔ تو یہ دیکھیے بوندی جو ہے آہستہ سے نکال کے اس کو آپ رکھ دیں گے ایک الگ برتن میں، اور یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کو سیو کر سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں تو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، تو اس لیے پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہیں جو بنا کے رکھ لینی چاہیے، تاکہ اس ٹائم میں آپ جلدی سے بوندی کو فریج سے نکالیں۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے، بہت کرنچی سی بنی ہے، اور اس کی خوشبو بھی بڑی مزے کی آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا جو میرا رہ گیا تھا مٹیریل، میں اس کو بھی ایڈ کر رہی ہوں، اور اس کو آئل میں شامل کر کے آئل میں اس کو ڈال رہی ہوں۔ آئل میں فرائی کرنے کے بعد اس کو میں یہ دیکھیں، اگر آپ جب ڈال لیتے ہیں برتن میں سوراخ والے جو ہے، اگر آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی بوندی چاہیے تو آپ اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کریں گے، اگر آپ اوپر جو چمچ سے، اگر آپ کو بہت بڑی چاہیے تو زیادہ پریس کریں گے تو تھوڑی بڑی بڑی بنے گی، بس یہی اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بوندی جو ہے وہ ریڈی ہے، اب اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اب اس کو ایئر ٹائٹ باکس میں رکھ دیں گے، جار میں بھی رکھ سکتے ہیں، ایئر ٹائٹ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کو سیو کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے اس کو تھوڑی سی بنائی ہے، تاکہ آپ اس طرح بنائیں اور اس کو سیو کر لیں۔ یہ دیکھیں باکس میں رکھ سکتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کر کے رکھنا ہے آپ نے، اور جب چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتی۔ فریج میں رکھنا ہے اس کو آپ نے، تو فریزر میں نہیں رکھنا، فریج میں۔ تو یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے دہی لیا، اس میں کو اچھے سے مکس کر کے اس میں ہری چٹنی بنائی ہوئی تھی پہلے سے، اس کو ایڈ کیا۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں اس کے بعد میں شامل کر دوں گی آلو جو ہیں، وہ بھی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے کٹنگ کر کے، اور اس کے بعد جب بوندی ریڈی ہو تو آپ کے آلو اور دہی، بس آلو بوائل کریں اور دہی میں مکس کر دیں۔ آپ بوندی کو کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں،
اس کے بعد میں نے اس کو کر لیا مکس. اس میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہری چٹنی کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. بہت ہی مزیدار تھی اور بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپی ہے. بوندی تو ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے رمضان میں، تو لازمی آپ کو پہلے بنا کے سیو کر لینی چاہیے. آپ کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے. آپ کو جو بھی بنانا ہو، رائتا بنانا ہو، بوندی کا بھلے بنانے ہوں، کچھ بھی بنانا ہو، تو آپ کو اس کو جلدی سے نکالیں اور اس کو بوندی کو جو ہے یہ دیکھیں، اس کو پانی میں بھگونا ہے اور بوندی کو زیادہ دیر پانی میں نہیں بھگونا، نہیں تو بہت زیادہ سافٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ ہو گئی تھی تھوڑی سی سافٹ. اور اس کو کر دیا تھا آلو اور دہی میں اور اس کی ہری چٹنی میں مکس. اور امید کرتی ہوں ویورز آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور بوندی بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی، اور یہ ٹرائی بھی کیجیے گا. بہت آسانی سے بننے والی ہے یہ. تھینک یو سو مچ ویورز. اللہ حافظ.